السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹھمزہ انفو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 14 اگست آنے والا ہے، اس کی مناسبت سے میں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کیسے پاکستان کی آزادی کے وقت ہمارے آباء و اجداد کو کتنی تکلیف، کتنی مشقت اور کتنی جانیں قربان کرنی پڑی۔ یہ ملک ہمیں تو وراثت میں ملا ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے کتنی مشقت اور کتنی تکلیفوں کے بعد اس وطن عزیز کو آزاد کروایا تھا۔ آپ کو تمام باتوں سے آگاہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آئیں اور آپ اس وطن سے محبت کریں۔ آزادی اس سے پوچھو جو غلامی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ غلام کو آزادی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں آزاد گھومتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ہم آزاد ہیں۔ غلامی کی زنجیروں سے ہمیں 14 اگست 1947 کو آزاد کرایا گیا تھا۔ پاکستان کی آزادی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت عظمہ ہے جس کے حصول کے لیے انسان کسی بھی قربانی سے دری نہیں کرتا۔ اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے شہادتیں دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہمیں تو یہ ملک وراثت میں ملا گیا، کوئی قربانی نہیں دینا پڑی۔ یاد رہے کہ پاکستان وطن عزیز ہے جو اس کے بنانے والوں کو خیرات میں نہیں ملا، بلکہ پاکستان کی بنیادیں کھڑی کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ، گوشت گارے کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ پاکستان کی آزادی اور اس کو بنانے والوں نے اتنی گراں قدر اور پیش قیمت قربانیاں دی ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آزادی کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں اپنا تن من دھن، عورتیں بچے بوڑھے اور جوان سب کچھ قربان کیا ہو۔ پاکستان کی آزادی کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کتنی ماؤں کے سامنے ان کی بہن بھائی، والدین، خاندان اور بچے قتل کر دیے گئے۔ کتنی پاک دامن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے نہروں اور کنوؤں میں چھلانگ لگا کر جانیں قربان کی اور پاکستان کی خاطر بھاری قیمت ادا کی۔ لاکھوں بچے یتیم ہوئے جو ساری زندگی اپنے والدوں کی شفقت کے لیے ترستے رہے۔ 14 اگست 1947 کی تاریخ کو آزادی پاکستان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مسلمان خوش تھے کہ علیحدہ ملک مل گیا، لیکن ہندو سامراج نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا پلان بنا ہوا تھا۔ آزادی سے پہلے آزادی کی تحریک میں تو قتل و غارت سمجھ میں آتی ہے، لیکن تقسیم کا معاہدہ انجام پا جانے کے بعد ہجرت کرنے والے نہتے یا یار و مددگار لوگوں کو قتل کرنا یہ نہیں سنا تھا۔ یہ سب مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو تہ تہ کیا گیا۔ وہ آزادی کی خوشی خون کی ہولی میں تبدیل ہو گئی جس کو ہم آج تک بھول نہیں پائے۔ بہرحال مسلمانوں کے اتفاق، جدوجہد اور قائد اعظم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خلوص کی وجہ سے یہ عظیم سلطنت مرد وجود میں آئی۔ شاطر ہندوؤں اور انگریزوں نے طرح طرح کی مکاریوں سے پاکستان کی مخالفت کی۔ اس میں سر سید احمد خان کی دور اندیشی، علامہ محمد اقبال کی سوچ و فکر، قائد اعظم کی ولولہ انگیز جدوجہد اور قائدانہ صلاحیت اور دوسروں اکابرین کی آثار قربانیاں شامل ہیں۔ یہ وطن عزیز ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی بہت قربانی اور شہادتوں سے حاصل ہوا ہے جو ہم آج آزادی سے آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ آزادی کی ہمارے اسلاف نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ شاید ہی کسی قوم نے اپنی آزادی کے لیے اتنی بڑی قیمت ادا کی ہو۔ آزادی شخصی یا قومی اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب تک کوئی قوم آزادی کے لیے قربانی کی اہمیت سے واقف نہیں، وہ قوم آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم بھی آزادی کے لیے اتنی بڑی قیمت چکائی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ مسلمانوں نے برصغیر ہندو پاک پر 1000 سال سے عرصہ حکومت کی، مگر وہ انگریزوں کی غلامی سے نہ بچ سکے۔ ہندوؤں کی مسلمانوں سے نفرت، حسد، بغض، بے رخی اور نظریاتی تفریق نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کر دیا اور علیحدہ ریاست بنانے اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آزادی کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔
دنیا کے جن خطوں میں لوگ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، انہیں ہی آزادی کی قدر و اہمیت کا بہتر اندازہ ہوگا۔ جیسے فلسطین، مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا کے دیگر حصوں میں غلامی اور ریاستی جبر و بربریت کا شکار قومیں آزادی کے لیے سراپا احتجاج ہیں اور آزاد وطن کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھارتی افواج اور حکومت کے ظلم ستم سے باوجود آزادی کی تحریک کے لیے برسر کار ہیں۔ آفرین ہے ان لوگوں کے جذبات، ہمت اور حوصلہ پر، اور ان بہادر ماؤں سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایسے دلیر سپوتوں کو جنم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد اور نصرت فرمائے۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ کشمیریوں کی آزادی میں بھارتی ظلم ستم اور جبر و بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ مملکت خداداد پاکستان کا شمار دنیا کی آزاد اور اسلامی فلاحی ریاست میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں تمام عقائد اور مذہب سے تعلق رکھنے والے قوموں کو جس قدر آزادی حاصل ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں پر بسنے والے تمام مذاہب اپنے عقائد کے مطابق خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جبر یا آزادی چھینے کا تصور نہیں۔ اس کے برعکس بھارت کی بات کی جائے تو وہاں ہر مذہب اور مکتبہ فکر کے لوگ غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، جس کی واضح مثال بھارت میں چلنے والی علیحدگی کی سینکڑوں تحریکیں ہیں جو بھارت سے آزادی چاہتے ہیں۔ دنیا میں آزاد قومیں ہی ترقی اور کامیابی کی طرف گامزن ہوتی ہیں۔ اسی آزادی کی وجہ سے ہی پاکستان جدید ٹیکنالوجی اور ایٹمی قوت میزائل سسٹم سے لیس ہے۔ پاکستان فوج کا دنیا کی اعلیٰ ترین مہارت یافتہ جنگی فورس میں شمار ہوتا ہے، تو اس کا راز ہی آزادی ہے۔ آزادی کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھیں جن کے بچے، ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب بے دردی سے آنکھوں کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے۔ خاص کر ہندوستان، مقبوضہ کشمیر، فلسطین، یمن، شام، روہنگیا میں لقمہ اجل بن رہے ہیں، جو قومیں آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی عادی ہے۔ ان کی سوچ کبھی غلامانہ نہیں ہوتی۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان میں اس وقت مستب ہندوؤں کی غلامانہ پالیسیوں اور دوہرے معیار سے تنگ آ کر پاکستان بنانے کا عہد کیا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے تحریک آزادی پاکستان کی بنیاد رکھی، اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں میں مذہبی، سیاسی، معاشی، سماجی، تعلیمی اور دیگر میدانوں میں شعور اجاگر کر کے آزادی کی تحریک کو کامیاب بنایا، جس کی بدولت آج ہم ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست میں آزاد قوم کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ ہمارے بزرگوں، آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں اور شہید کا نتیجہ ہے۔ آج پاکستان دنیا کے نقشے پر ایٹمی پاور ہے تو یہ سب ہمارے بزرگوں کی قربانیوں اور کوششوں کا ثمر ہے۔ تحریک آزادی میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے آزادی کا جو خواب دیکھا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو علمی جامہ پہنایا۔ قیام پاکستان کے دوران ہمارے بزرگوں، جوانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان کی بدولت آج پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے ابھر رہا ہے۔ جن پاکستان سے مسلمانوں نے قائد محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان ہجرت کی، وہ انتہائی تکلیف دہ مراحل اور دلخراش مناظر تھے، ان کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جہاں کلہاڑیوں، برچھیوں اور تلواروں سے ذبح کیا گیا ہو، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کو برباد کیا ہو، گھر بار، خاندان، اپنی جمع پونجی، مال و اسباب چھوڑ کر مسلمانوں نے ہجرت کی، تو صاف ہندوؤں اور سکھ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ بن گئے اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ گرائے گئے، ہزاروں خاندان اجڑ گئے، گھر بار لوٹ گیا، مگر مسلمان اپنی واقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ خون کی ندیاں بہائی گئی، ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں نے پلان کے تحت مسلمان پر قتل و غارت گری کی اور درندگی کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر بھی مسلمان قوت ایمانی کی وجہ سے ثابت قدم رہے۔ ہمارے ان بزرگوں، شہیدوں اور غازیوں نے اپنے خون سے پاکستان کی تحریک کو سراب کیا ہے۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آخر کار 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا قیام مرز وجود میں آیا۔ ہم اپنے بزرگوں، قیام پاکستان کے شہیدوں کو سلام، محبت اور عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن کی عظیم قربانی اور جدوجہد کی بدولت آج ہم آزاد وطن میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے شہیدوں، غازیوں اور بزرگوں کی قربانیوں کے احسان مند ہیں۔
جو قومیں اپنے شہداء اور مشاہیر کو یاد رکھتی ہے وہ ہمیشہ تاریخ میں زندہ و جاوید رہتی ہے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں و شہداء کو بھول جائیں تو ہماری آنے والی نسلیں اور تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اسی لیے پاکستان قوم بھی 76 برس بیت جانے کے باوجود اپنے محسنوں کو یاد کرتی ہے، اور کراچی کے ساحل سے لے کر سیاچین کے دامن تک پورا ملک جشن آزادی منانے میں مصروف لگا رہتا ہے۔ ہمیں اپنے محسنوں پر فخر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔